بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ علماء اہل سنت کے نزدیک ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی ہے یا پھر 3 ہوتی ہیں۔ ایک مجلس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مجلس کا مطلب سادہ سا یہی ہے کہ ایک ٹائم کے اندر کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق دیتا ہے، بول کے دیتا ہے، لکھ کے دیتا ہے، فون کے اوپر دیتا ہے یا کسی بھی طریقے سے دیتا ہے، تو یہ ایک ٹائم کے اندر ایک محفل یا ایک مجلس کے اندر دی گئی جو طلاق ہے یہ ایک ہوتی ہے یا پھر 3 ہوتی ہے۔ یا مثال کے طور پہ بعض اوقات لوگ غصے میں ہوتے ہیں، غصے میں ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ بار طلاق کا لفظ بول جاتے ہیں، 5 دفعہ 10 دفعہ۔ کئی سارے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے 10 دفعہ بول دیا، ہمیں نہیں پتا کتنی دفعہ ہم نے بولا ہے، تو سننے والوں نے بتایا کہ تم نے بہت زیادہ بار بولا ہے۔ تو اب کیا ہے، وہ ایک طلاق ہے، کتنی طلاقیں ہیں؟ تو دیکھیں اس حوالے سے علماء اہل سنت کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 3 ہوتی ہے۔ جو بات عام طور پہ معاشرے کے اندر مشہور ہے کہ ایک ٹائم کے اندر 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور عوام کو یہ بتایا گیا کہ اہل سنت کے نزدیک ایک ٹائم کی جو 3 طلاق وہ 3 ہوتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ لوگوں نے یہ بات جو ہے نا وہ رٹ لی ہوئی ہے، کون سی کیفیت میں دی، کب دی، کیسے دی، اس سے پہلے کبھی کوئی طلاق دی نہیں دی، وہ ساری صورتحال دیکھنی ہوتی ہے تبھی جا کے پتہ چلتا ہے۔ لیکن لوگوں نے رٹا لگایا ہوا، نہیں بس 3 ہو گئی ہیں، 3 دفعہ بول دیا 3 ہو گئی ہیں، 3 بولا اب 3 ہوگی، حلالہ کرنا پڑے گا۔ علماء اہل سنت کے حوالے سے اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ کافی سارے علماء اہل سنت جو ہیں وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ ایک ٹائم کی جو 3 طلاق ہیں وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوتی ہے، ایک ہی تصور ہوتی ہے۔ دلیل ہے، ان کی دلیل قرآن سے ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 230 اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ۔ اب اس کے بعد کیا ہے، فامساک بمعروف، روکنا چاہو اچھے طریقے سے روک سکتے ہو، او تسریح باحسان، چھوڑنا چاہو تو احسان کے ذریعے سے چھوڑ دو۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، مطلب یہ کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی 2 مرتبہ جس نے بولا ہے وہ رکھ سکتا ہے، جس نے 3 دفعہ طلاق کا لفظ بول دیا اب وہ نہیں رکھ سکتا۔ بھائی یہاں مرہ باری کو کہتے ہیں، باری موقع کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 موقع عطا فرمائے ہیں، ٹھیک ہے، 3 موقع، 2 موقع، اس کے بعد گنجائش ہے دوسری بار اگر کسی نے دے دی ہے 2 بھی تو بھی کیا ہے، گنجائش ہے، اس کے پاس موقع ہے۔ تو الطلاق مرتان، یہ فرمایا ہے کہ طلاق کیا ہے، 2 مرتبہ ہے۔ اب یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ طلاق کو لفظان، کہ طلاق کے 2 لفظ ہیں، 2 لفظ جس نے بول دیے پھر تیسرے نہیں، لفظ کا تعلق نہیں ہے، اس سے 2 موقع عطا فرمائے ہیں، یعنی کسی کے پاس 3 موقع شریعت کے اندر ہوتے ہیں عام طور پہ بہت سارے مواقع میں۔ مثال کے طور پہ موٹی سی مثال دیتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا موقع ہے، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، علم سیکھنے کے لیے گیا، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، تو صبر نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے فرمایا حضرت استاد صاحب موقع دیں، پہلا موقع دیا تو کہا آئندہ معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں گا۔ پھر اگلی مرتبہ پھر انہوں نے سوال کر لیا، دوسری مرتبہ تو انہوں نے کہا نہیں آخری موقع دیں۔ تیسری مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کر لیا خضر علیہ السلام سے، پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا فراق بینی و بینک، بس 3 موقع پورے ہو چکے۔ اب یہ نہیں ایک ہی بار میں انہوں نے 3 دفعہ بول دیا تھا 3 موقع ختم ہو گئے، نہیں۔ مسئلہ کیا ہے، شریعت نے کہا ہے کہ اگر کسی بندے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، غصہ ہو جاتا ہے، کوئی پچھتاوا انجانے میں طلاق دے بیٹھتا ہے، اب اس کو پچھتاوا ہے تو اس کے پاس موقع ہونا چاہیے، اس کے پاس موقع ہونا چاہیے۔ تو کیا ہے کہ پھر وہ موقع ہے اس کے پاس، دوسرا پھر وہ رجوع کر سکتا ہے، اپنی بیوی سے صلح کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگلی مرتبہ پھر وہ بول دیتا ہے، پھر اس کے پاس موقع ہے، پھر وہ صلح کر سکتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن تیسری مرتبہ جب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو پھر کوئی موقع نہیں ہوگا۔ یہ علماء اہل سنت کا موقف ہے۔ اچھا، آپ سے گزارش بھی یہی ہے، آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ کسی کو بھی آن لائن فتویٰ چاہیے ہو تو ہم آن لائن فتویٰ جاری کرتے ہوتے ہیں۔ ہمارا نمبر جو ہے آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر ہے، واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔
اچھا، یہاں پہ بتانے والی چیز یہ ہے کہ کئی سارے لوگوں کو ہم فتویٰ جاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فتویٰ جاری کرتے ہیں تو وہ جا کے کیا کرتے ہیں، اپنے جو گلی محلے کے مولوی ہوتے ہیں ان کو دکھاتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب نے فتویٰ جاری کر کے دیا ہے، اہل سنت کا فتویٰ ہے۔ تو اب کیا کریں ہم؟ تو وہ فتویٰ دیکھتا ہے، اس میں اندر لکھا ہوتا ہے، جب گنجائش کی بات اس کو نظر آتی ہے کہ اس میں گنجائش کی بات، وہ کہتا نہیں، تو انہوں نے 3 طلاقیں دی ہیں، یہ اہل سنت کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اہل سنت کا فتویٰ نہیں ہے، 3 طلاقیں تم دے چکے ہو، تو اب بات ختم ہو گئی ہے۔ دیکھیں، بات اہل سنت کے فتویٰ، وہ یعنی چھوٹے موٹے جو مولوی ہوتے ہیں ان کو یہ تصور ہوتا ہے کہ شاید یہاں پہ اگر 3 طلاق اس نے لکھ دی ہیں، اس نے 3 طلاقیں دی ہیں، تو مفتی صاحب نے اگر یہ لکھ کے دے دیا ہے کہ ہاں ختم ہو گیا ہے، حلالہ کرنا پڑے گا، پھر تو کہتے ہیں اہل سنت کا فتویٰ ہے۔ لیکن اگر مفتی صاحب نے یہ لکھ کے دیا ہے کہ نہیں گنجائش نکلتی ہے، تو پھر یہ اہل سنت کا فتویٰ نہیں۔ اہل سنت کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ چھوٹے موٹے جو مولوی بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں، قرآن و سنت۔ قرآن میں کوئی دلیل ہے، قرآن سے، حدیث سے کوئی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر تو ہاں مسئلہ غلط ہے، ہو سکتا ہے۔ لیکن جب قرآن کی آیتیں موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، صاف طور پر سے لگ رہا ہے کہ اس کی گنجائش نکلتی ہے، اس کے باوجود یہ کہنا جہالت ہے۔ تو یہی ہے کہ آپ سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا، کسی کا بھی کوئی طلاق کا مسئلہ وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے انشاءاللہ، جہاں تک ممکن ہوا ہم آپ کا مسئلہ حل کروا کے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو آباد اور شاد رکھے۔